بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا وصلاة وسلاما اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ناچیز نے سرسری طور پر مقیم کینیڈا ڈاکٹر کے ایک دعوے پر ایک اعتراض کیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اعتراض ناچیز نے یہ کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت دنیا میں شاید 2 لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں اور وہ مجھے حفظ ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوتی تو بھی میں ان کو یاد کر لیتا۔ اس سرسری سے اعتراض کو ڈاکٹر کے حواریوں نے سنا تو ایک تحریر پہ میرے خلاف نیٹ پہ شائع کر دی۔ ناچیز نے اس کے متعلق کچھ وضاحت کی۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ الکواکب السائرہ سے پیش کیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کے حواریوں نے ناچیز کے خلاف ایک اور تحریر بھیج دی جس کا عنوان انہوں نے رکھا عصر حاضر میں موجود ذخیرہ احادیث اور ان کی تعداد سے متعلق اشکالات کا ازالہ، ایک تحقیقی جائزہ، اور اس کا محرر محمد اقبال چشتی لکھا ہوا ہے۔ تو اس نشست میں ان کا جواب الجواب پیش کرنا ہے اور یہ اس نشست کا مقصد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان حواریوں نے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے، یہ آخری جواب ہے، آئندہ سے اس سلسلہ کو طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ ایسے معاملات کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت صرف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کا جملہ، یہ فقرہ میں تو سمجھتا ہوں ان کی زندہ کرامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ناچیز کی طرف سے جب یہ جواب پہنچے گا
کو ان کی جو تحریر ہمارے پاس پہنچ چکی ہے یہ آخری ہی شمار ہوگی، اور اس کے بعد ان کو قلم اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، لیکن کرامت ایسی عجیب ہے کہ الٹی پڑ گئی۔ میرے بھائی، ڈاکٹر کے خلاف کرونے کے حوالے سے ناچیز کے مستقل بیانات منظر عام پہ آئے، ان میں سے کسی کو نہ ان کا ڈاکٹر چھیڑ سکا ہے اور نہ ہواری چھیڑ سکے ہیں۔ جو سرسری بات کی ہے اس کے اندر ان کو چاں کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن الحمدللہ وہ حشر آپ ان کا دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے حسد رکھتے ہیں۔ اس پر میں اتنا گزارش کروں گا کہ حضرت میرا جھوٹ اور بہتان تراشی کوئی ثابت کریں، اور میں اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان جناب کے ڈاکٹر کا ثابت کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ کا دنیا میں کسی نے جھوٹ اور بہتان کبھی نہیں بنایا ہوگا۔ وہ کیا کہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کہ مبحث حکم المرتد سے اس نے ممتاز قادری کے مسئلے میں یہ بیان کیا تھا کہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں حنفیوں کا مسلک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر قرآن مجید کو چیر پھاڑ کے نیچے پھینکتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کا کلپ میں نے سنا، ڈاکٹر اشرف نے اس کا رد کیا، اور میں نے آ کر پھر یہ عبارت جب دیکھی تو وہ میرے سامنے ہے، اور وہ میں اس کے کرونے کے رد کے اندر موضوع کے اندر یہ عبارت پیش کر چکا ہوں کہ عبارت تو یہاں پر یہ بتا رہی ہے کہ وہ کافر ہے، ایسا جو کرے اس کی عورت طلاق ہو جاتی ہے۔ اتنے شدید سخت الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ دوسروں پر بہتان اور جھوٹ باندھنے کے الزام لگانے والے چیلے، ذرا اپنے بڑے کا حساب لیا کہ کیا ہوا آپ کے بڑے کو؟ میں پوچھتا ہوں، عبارت تو کچھ ہے اس میں، اور اتنا پلٹ، اتنا عکس، اتنا تناقض کہ ادھر تو لکھا ہوا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہے، اور پھر ادھر دعویٰ یہ کر دینا کہ وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا۔ یہ تناقض ہے۔ اب یہ عبارت دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہ عبارت جو بنائی گئی اور اس کو منسوب کیا گیا فقہ حنفی کی طرف، ڈاکٹر نے سمجھ کے ایسا کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، دیدہ دانستہ ایسا کیا، یا غلطی سے، ناسمجھی، عدم میں فہم یا غلط فہمی سے ایسا کیا؟ دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اگر پہلی بات ہے
کہ جان بوجھ کر فقہ حنفی کے اتنے مسئلے کو اس نے تبدیل کیا، اسلام کو کفر، کفر کو اسلام بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا، اے حواریو تم بتاؤ، اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ قرآن مجید کی توہین کے متعلق یہ بات کرتا ہے اور اس کو منسوب کرتا ہے کسی فقہ کی طرف، اس کا شرع میں حکم کیا ہے، شریعت میں حکم کیا ہے؟ حکم شرعی تم نے بتانا ہے، تم نے بتانا ہے کہ حکم ارتداد کے سوا کوئی اور ہوتا ہے یا نہیں، یہ تم نے بتانا ہے۔ اور اگر حضرت نے نہیں سمجھا، غلط فہمی ہوئی، تو آپ خود بتائیں۔ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، بتاؤ اتنا تناقض والی کلام کبھی مجھ سے بھی سنی ہے زندگی میں؟ مجھے 30 سال 35 ہو گئے میدان میں ہوئے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اس کو لگانے کے قابل تو نہیں ہے۔ ہمارے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے کو لگانے کے قابل نہیں ہے۔ تم کیا سیکھو؟ بات یہ ہے کہ میں نے کرونے کے رات کے اندر عظیم نے جنت کا ایک تحفظ کیا، ایک حدیث اللہ فرارا منہ کے استثناء کے ساتھ ہے، اور لا یخرجکم الا فرارا منہ کے اضافے کے ساتھ ہے، لا یخرجکم الا فرارا منہ کے اضافے کے ساتھ ہے، الا فرارا منہ کا استثناء اور لا یخرجکم کا اضافہ جو تھا، یہ جملہ جو ہے اس کو کے ساتھ دعویٰ کر کے کہتا رہا کہ یہ بخاری اور مسلم صحیحین میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں 5 لاکھ حدیثیں دیکھنے والا، پڑھنے والا شخص، اس کو کتب صحاح 6 جو ہیں ان سے بھی یہ روایت نہیں مل سکی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا، یہ جھوٹ ہے یا غلطی ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو میری طرف الزام جو کیا گیا اس کا جواب ہو گیا، اور اگر یہ حضرت کے جھوٹ غلطی ہے تو تم نے غلطی بھی میری طرف منسوب کی، اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن الحمدللہ میری تو ایسی نہیں دکھا سکے، حضرت کی تو تمہارے سامنے ہے، اس کو چھیڑا تک نہیں، نہ تحریر میں نہ تقریر میں۔ خیر ہے، وہ تم یونیورسٹی کا مال ہے، تمہارا کیا کام ہے ہمارے ساتھ مقابلے میں آنا؟ بات کو سمجھیے گا۔ پھر مطلب غلط کرتا رہا حدیث کا۔ ہم نے الحمدللہ اس کی ساری وضاحت کی، یہ حدیث کہیں کتب 6 میں نہیں ہے، یہ صرف موطا امام مالک، اور وہ بھی ایک روایت، موطا امام مالک کی میں نے 60 روایتیں بتائی تھی، 60 روایتوں میں سے ایک روایت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے التمہید کے اندر حدیث سابع لابی النضر کے تحت اس حدیث کی شرح فرمائی اور بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ وہ معنی بھی غلط کرتا رہا، حوالے بھی غلط دیتا رہا۔ شرم آنی چاہیے، اور تمہارے بڑے کا تو 5 لاکھ حدیثیں ہے، پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو ایک حدیث کا حوالہ معلوم نہیں ہے، ایک حدیث کا معنی صحیح نہیں آ رہا، اس کا اعراب صحیح نہیں کر سکتا۔
اس کا معنی صحیح نہیں بتا سکا. تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر کوئی جرت ہے تو جو میری سرسری بات ہے اس کی طرف جانے کی بجائے جو مقصود بذات بیان تھا اس کی طرف جاؤ، اس کا رد کرو، اپنے ڈاکٹر سے کہو. تمہارے سے تو ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر سے کہو. میرے بھائی اس کے بعد انہوں نے او ہو پتہ نہیں کیا دعوے کر دیے اس اپنی تحریر کے اندر. حضرت یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور اس کے اندر جناب انہوں نے کہا کہ آپ تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، فلان کا دور ہے. اس دور کے اندر ہزاروں مخطوطے منظر عام پہ آ گئے، کتابیں چھپ رہی ہیں دھڑا دھڑ پر. اور حضرت نے پھر یہ کہا کہ جن کتابوں، میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں، کہ جن کتابوں کا آپ نے کہا دنیا میں بحران ہے، وجود ہی نہیں ہے، وہ آپ کا علم ہی ہے آپ کا، کیونکہ آپ جدید اور ماڈرن چیزوں سے دور رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا کتابیں حدیث کی منظر عام پہ آ چکی ہیں. ان میں سے حضرت نے بتایا کہ ان کے نام پیش کیے کہ بتایا دیکھو یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے، یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی، یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ الموافقت بین اہل البیت والصحابہ ابن السمان کی کہاں ہے یہ کتابیں. اب اس نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا یہ لیجئے، ہم تصویریں بھی بھیج رہے ہیں، یہ کتاب منظر عام پہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. اب جو انہوں نے کہا وہ میں پڑھتا ہوں. کہتا ہے اس کتاب کا پورا نام الموافقت بین اہل البیت والصحابہ ہے. اس کا مصنف ابو سعد اسماعیل بن علی بن حسن بن زنجویہ الرازی السمان ہے. یہ کتاب 1999 کو دارالکتب العلمیہ بیروت سے طبع ہوئی. اس کتاب کی تحقیق السید یوسف احمد نے کی. بات کو سمجھنا میرے بھائی. اب پھر آگے لکھا اور اس کے صفحات کی تعداد 328 ہے. اس کے علاوہ یہ کتاب بحرین کے ایک ادارہ مبرۃ الآل والاصحاب نے بھی اس کی طباعت 2017 میں کی اور اس پر تحقیق فرید بن فرید خواجہ نے کی. اس کے بعد امام زمخشری صاحب الکشاف نے اس کتاب کے اسانید کو حذف کر کے اس کا نام المختصر فی الموافقت بین اہل البیت والصحابہ رکھا اور یہ کتاب 2001 میں مصر کے مطبع دارالحدیث سے چھپ کر منظر عام پر آئی. دونوں کتب کی تصاویر بھی یہاں پر دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہوا میں تیر چلائے گئے ہیں. اور ایمان سے میں یہ کہتا ہوں افسوس ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے یہ غلطی ہم نہیں کریں گے کہ یہ ہوا میں تیر چلائے گئے ہیں. نہیں، یہ حضرت کے دماغ میں تیر چلائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے، جن تیروں کی وجہ سے حضرت کی ہوش جو ہے وہ اس وقت ٹھکانے نہیں ہے اور وہ جو لکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں. عجیب بات دیکھیں گے. کدھر گئے بھائی؟ ادھر آؤ، نکالو ذرا. یہ دیکھو میرے بھائی، یہ نیٹ میں نے کھولا ہوا ہے. دارالکتب العلمیہ سے سید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہے وہ مختصر و کتاب الموافقت ہے، الموافقت نہیں ہے. اس کے واقعتاً 328 صفحے ہیں اور
حضرت نے کیا لکھا؟ حضرت نے لکھا الموافقت، مختصر نہیں، الموافقت دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی اور السید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ، اور صفحات کی تعداد 328 بتائی، جبکہ یہ کتاب چھپنے والی مختصر ہے، الموافقت نہیں ہے، یہ زمخشری کا اختصار ہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے حضرت، میں صحیح کہہ گیا ہوں نا کہ تیر ہوا میں نہیں چلائے گئے، جناب کے دماغ میں چلائے گئے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ہوش ٹھکانے نہیں لکھتے وقت۔ یہ آپ نے نیٹ کھولا، تھوڑا سا سمجھ آیا اور نہ آیا، جو آیا محدث بننے اور دنیا میں نام پیدا کرنے کے لالچ میں آ گئے۔ ہماری بد نصیبی کہ ہم آپ جیسے جاہلوں کو منہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اگلی بات سنو بھائی، جو کتاب مختصر من کتاب الموافقت کا ٹائٹل دیا اور تصویر دی، ٹائٹل کی تصویر دی ہے، وہ سید ابراہیم صادق کی تحقیق کے ساتھ ہے، سید یوسف احمد کی تحقیق کے ساتھ نہیں ہے۔ جو سید ابراہیم صادق کی تحقیق کے ساتھ ہے وہ میرے پاس یہ ہے، وہ یہ ہے جس کا اس نے فوٹو دیا ہے، تصویر دی ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی۔ یہ مختصر ہے، یہ بھی مختصر ہے، وہ بھی مختصر ہے۔ میں اب حضرت کو بتاتا چلوں کہ حضرت میں آپ کو برا نہیں بولتا، اس وجہ سے کہ آپ کی شایان شان میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کہتا ہوں کہ الموافقت، بات کو سمجھنا، ایک اصل ہے ایک مختصر ہے۔ ابن السمان کی جو مختصر ہے، اپنا اصل ہے، وہ یہ ہے، اس کا فوٹو اس نے بھی دیا ہے، کتاب الموافقت بین اہل البیت والصحابہ ابن السمان کی۔ یہ دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ مبرۃ الآل والاصحاب کی چھپی ہوئی ہے۔ غلطیاں اپنی شمار کرتے جانا اور پھر اپنے بابا جی کو بتانا کہ بابا جی ہم سے تو کچھ نہیں بن سکا، اب آپ ہی مہربانی کریں، اسی طرح کی کوئی الٹی کرامت آپ دکھا دیں جس طرح ہم نے دکھائی۔ اب مبرۃ الآل والاصحاب کی چھپی ہوئی الموافقت جو اصل ہے، الحمدللہ وہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ کتابیں دنیا سے گم ہو گئی ہیں اور تھوڑا کچھ رہ گیا ہے، بہت زیادہ گم ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پہلا طبعہ ہے اس کا، الطبعۃ الاولیٰ ہے، اور یہ کتنے صفحوں کی کتاب ہے جی بھائی؟ 90 صفحے کی ہے۔ کتنا صفحے کی؟ 90 صفحے کی۔ اس طرح بنی ہے کہ شروع کے اندر یہ مقدمہ بھی ہے اور اتنے صفحات تو اس کی فہارس پر لگ گئے، اور یہ اصل کتاب جو ہے وہ کتنی ہے یہ دیکھیں۔ یہ کتنے صفحے ہیں بھائی؟ کتنے برقے ہیں؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 صفحے، اور یہ برقے، اور یہ 13 ہو گئے۔ کا نہیں، یہ صفحہ بنتا ہے، 13واں صفحہ بنتا ہے، ورقہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تم خود سمجھدار ہو بھائی، مختصر تو اس کا ہے 328 صفحے کا، اور اصل ہے 12 ورقے کا۔ ذرا مجھے بتاؤ، یہ کتاب پوری ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی مختصر بھی اصل سے بڑا ہو سکتا ہے، کچھ تو شرم کرو۔
آ گئے تم علم کے میدان میں اتر کے. اب دیکھ مکشری کی میرے بھائی مختصر ہے، یہ اتنا مطول ہے، اس سے آپ خود سمجھ رہے ہیں. اسانید حذف کر دی مکشری نے اور یہ کتاب لکھی. دیکھو پہلی روایت اس کی، مختصر کی پہلی روایت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عنوان ہے ذکر ما روی عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ السلام فی فضل علی کرم اللہ وجہہ. یہ عنوان ہے. اس کی تحت روایت جو حدیث پہلی پیش کی جا رہی ہے وہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. اب اصل کی طرف چلتے ہیں. اس کی پہلی حدیث جو ہے، پہلی روایت یہ دیکھ، ما روی عنوان ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ فی امر الخلافت والاستخلاف. عنوان مل رہا ہے. اور حدیث مروی کیسے ہو رہی؟ ما روی عن علی، وہ حضرت عائشہ سے مروی ہے. یہ ملا جی بتائیں، ایمان سے بتائیں. ملا تو کہنا تمہیں جائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کتنی حدیثیں گم ہو چکی ہیں، مفقود ہو چکی ہیں موافقت سے؟ یہ چند ورقے ملے تو ناچیز نے دعویٰ تو صحیح کیا تھا کہ دنیا سے زیادہ کتابیں گم ہو گئی ہیں. میں نے اپنی بات نہیں کہی تھی، میں نے امام جلال الدین سیوطی کا قول پیش کیا. اور وہ قول جو ہے اگر حسن محاضرہ میں نہیں ہے تو یہ وہم جو مجھے لگا اس کو تو الحمدللہ میں نے تسلیم کر لیا. تمہارے تو شیخ کے تسلیم کرنے کی عادت ہی نہیں ہے نا. کوئی ایک تسلیم بھی تو کر کے دکھاؤ. یہ میں نے اتنی غلطیاں ہم نے نکالی ہیں. وہ کہہ دیتے کہ یار میں نے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ اربعہ جو ہے اس کی عبارت کو میں نے غلط پڑھا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اتنا کفر کی بات میرے منہ سے نکل گئی ہے. یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا میں نے؟ الحمدللہ. اور یہ علماء کا وطیرہ ہے، عادت ہے، ان کا خلق عظیم ہوتا ہے یہ لوگوں کا کہ بام لگ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ. لیکن حوالہ تو میرا موجود ہے، الکواکب السائرہ میں موجود ہے. ایک اور حوالہ اضافے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں جو پہلے سابقاً میں پیش نہیں کر سکا. وہ ہے شذرات الذہب کا، اس کو بھی دیکھ لینا. اور وہ امام جلال الدین سیوطی کا قول ہے کہ 2 لاکھ اس وقت گردش کر رہی ہیں. اگر زیادہ ہوتی تو میں تو حقیقتاً واقعتاً جو خاتمت الحفاظ ہیں بالاتفاق، میں تو ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں. تمہارے کا تو یہ حال ہے، پتہ نہیں چلتا حدیث کہاں کی ہوتی ہے، پائے پیش کہاں ہو رہی ہے. اور یہ بات پھر افسوس یہ ہے کہ معنی ہی غلط کرنا، اعراب ہی غلط بتانا، مطلب ہی غلط بتانا اور الٹ عبارت بنا دینا، یہ حضرت کا کام ہے. یہ کمالات صرف آپ کو نصیب ہیں اور آپ کے خاصے ہیں یہ. ہاں، دوسروں میں ان کا پایا جانا ممکن نہیں ہے. تو بھائی میرے، یہ دعویٰ ناچیز کا اسی طرح الٹا مخالف کے منہ سے ثابت ہو گیا کہ کتاب الموافقت دنیا میں نہیں رہی، چند ورقے رہ گئے. اور افسوس یہ ہے کہ جو چھاپنے والا ہے اس کا حق بنتا تھا، تحقیق کرنے والے کا حق بنتا تھا کہ اس امر کی وضاحت کرتا. اور نمبر جب لگا رہا تھا تو ترقیم کے اندر وہ کہتا کہ بھائی یہ جو مجھے چند روایتیں موافقت کی ملی ہیں میں ان کی ترقیم ایک وغیرہ سے شروع کر رہا ہوں، اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ یعنی ایسے طریقے کے ساتھ ترقیم کر رہا ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھے یہ پہلے نمبر ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے. بات نہیں سمجھی میری؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت کا یہ دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہو گیا. ایسے ہے نا. اور الحمدللہ ناچیز کی صداقت ہے، بلکہ یوں کہو امام جلال الدین سیوطی کی صداقت بحال رہی. ہاں، انہوں نے ان کی طرف تو منہ نہیں کیا نا. پتا تھا
لوگ کہیں گے تم امام جلال الدین سیوطی کے آگے، اور لیکن ہم معاصر ہیں نا، تو معاصر ہونے کی وجہ سے ہمارا تو حجاب نہیں تھا نا، تو ہماری طرف متوجہ ہو گئے. چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی امام جلال الدین سیوطی کی برکت سے اتنے کم نہیں بیٹھے کہ منہ توڑ جواب نہ دے سکیں. اب اگلی بات دیکھو، حضرت نے پھر کہا کہ جی آپ نے تجرید الصحاح ستہ اس کا حوالہ پیش کیا، وہ بھی نہیں ہے. تجرید الصحاح ستہ رزین عبدری کی، وہ بھی نہیں ہے. میرے بھائی اس نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھتا رہا ہے، یہ کتاب کہہ رہا ہے اعداد امام رزی، امام یہ جو تصویر پیش کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. الامام رزین بن معاویہ عبدری و زیاداتہ فی کتابہ تجرید الصحاح و سنن الکتب الستہ جمع و دراستہ تخریجیہ. اعداد احمد خورشید صدیقی، وہ تو یہ لکھ رہا ہے کہ امام رزین کا تعارف کرانے پہ مقالہ لکھا ہے اس نے، وہ کتاب نہیں ہے. اور خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے. وہ مصنف کا محض تعارف کرا رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو تجرید الصحاح جو ہے وہ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ دکھا تو صحیح مجھے. وہ بھی میرے پاس بھر کے پڑے ہوئے ہیں تجرید الصحاح کے، اور نیٹ کے اندر موجود ہیں. تجرید الصحاح کے مصنف پر جو مقالہ ہے اس مقالے کے میرے پاس بھر کے پڑے ہوئے. افسوس ہے یار، شرم آنی چاہیے. چل پڑے تم محدث بن کر ہیں. اپنا تمہارے بڑے کو تو جرت نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں چھوٹے کیوں بولتے ہو. اور سنیے پھر آگے لکھتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کے متعلق ناچیز نے کہا تھا کہ اس کے چند ابواب رہ گئے ہیں، دنیا سے مفقود ہو چکی ہے زیادہ حصہ اس کا، صحیح ابن خزیمہ کا. وہ کہتا ہے لیجیے یہ بھی موجود ہے. وہ تیر دماغ میں چلے تو دماغ کے اندر صرف حرکت کر کے موجود ہے یہ کتاب. پھر اس کا بتایا کہ جی یہ چھپی ہوئی ہے 7 جلدوں میں، اس کے اندر حدیثیں کل اتنی ہیں، فلان ہے. یہ دیکھیں میرے بھائیوں، عجیب بات یہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ. یہ جو تحقیق کرنے والا ہے نا، اس نے بھی لکھا ہے یہ ناقص ہے. افسوس ہے، کم از کم اس کا مقدمہ تو پڑھ لیتے. اس نے بھی صفحہ نمبر 106 پہ اس کا ناقص ہونا لکھا ہے. اس سے جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میں کتاب کا آخر حصہ آپ کو دکھاتا ہوں. 5 جلد ادھر کہاں ہے؟ یہ دیکھو میرے بھائی، یہ 5، اچھا 5ویں یہ فہارس کی ہے. چوتھی کہاں ہے؟ یہ چوتھی ہے میرے بھائی. یہ دیکھو چوتھی کی جلد، اس پہ لکھا ہوا ہے نہایت الجزء الرابع وہو نہایت المخطوطہ. چوتھی جلد کی انتہا ہے اور مخطوطہ یہی ختم ہو رہا ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں. اور یہ حدیث نمبر آیا جا رہا ہے، اس نے بھی یہی لکھا ہے اپنی تحریر میں، وہ ہے 3079. ٹھیک ہے، یہ نمبر اسی طرح ہے. اب دیکھنا ان جاہلوں کا ہے، ان جاہلوں کا حال، مبلغ علم ہے. یہ دیکھو باب لکھا ہوا ہے، باب اباحت العمرہ قبل الحج.
والدلیل علی ان الفعلین من جنس اذا امر اللہ تعالی بہما فبدا بذکر احدہما فی الامر قبل الاخر ان جائزا ان یبدا المأمور بالفعلین باحدہما فی، اس کے آگے کوئی چیز نہیں. یہ باب بتا رہا ہے کہ باب کا عنوان ہے، حدیثیں نیچے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ سنن کی کتاب ہے. جب سنن ہے تو جملہ ابواب فقہ کے ہونے چاہیے تھے، اور اس کا آخری باب جو ہے وہ باب اباحت العمرہ ہے. تو بتاؤ حج کے بعد فقہ کے کتنے ابواب ہوتے ہیں؟ وہ پڑھ تو لیتے کم از کم، اس کا آخر تو دیکھ لیتے. نہ اس کا مقدمہ دیکھا، نہ اس کا آخر دیکھا، اور طنز کرنا شروع کر دیا ہم پر. آگے جو یہ ذیل ہے، یہ ذیل اس محقق جو محشی ہے اس نے تیار کیا ہے. کہاں سے؟ صحیح ابن خزیمہ جب پرانی کہیں موجود تھی محدثین کے پاس، تو ان کے پاس جو حدیث حوالے کے طور پر کسی نے یا روایت کے طور پر کسی نے لی، تو اس نے ان سے تلاش کر کے یہ ذیل بنا دیا. یہ ذیل بنانے کے بعد بھی پھر بھی ابواب جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو میرے بھائی کچھ تو حیا ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں کیا کریں؟ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. صحیح فرمایا اقبال نے، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. یہ صحیح ابن خزیمہ کا افسوس یہ ہے، تصویر بھی اس نے دی ہے یار، آخری صفحے کی تصویر بھی دی، وہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہونا اور بات ہے، عالم ہونا اور بات ہے. مجھے پتہ ہے تم لوگوں کی قابلیت صرف ایک مقالے کی حد تک ہوتی ہے جو پی ایچ ڈی میں تم لکھتے ہو، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا تمہارے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ورنہ کیا ہوا؟ تمہیں اتنا تمیز نہیں، اتنا نہیں توفیق مل سکی، سمجھ نہیں آ سکا کہ تصویر پیش کر رہے ہو، اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ صاف بتا رہا ہے بابانگے دہل کہ میں یہ کتاب ناقص ہے، لیکن تم اس کو مکمل قرار دے رہے ہو. ہم نے تو یہی دعویٰ کیا تھا. پھر میں نے مسند ابی یعلی کبیر کا حوالہ پیش کا بتایا کہ مسند ابی یعلی کبیر جو ہے وہ دنیا سے مفقود ہے، اس پر آج کے لوگوں کا بھی اتفاق ہے. تم نے اس کو نہیں چھیڑا. اگلی بات، میں نے کہا مسند بقی بن مخلد کہاں ہے؟ اس نے دعویٰ کر دیا وہ پڑھا ہے یار، یہ چھپا ہوا ہے، یہ دیکھو. اس کی بھی میرے خیال میں تصویر پیش کی ہے. مسند نہیں، اس کی تصویر پیش نہیں کی. ہاں پیش کی ہے، تصویر ہے بقی بن مخلد القرطبی. یار حضرت کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو کہ مصنف اور تصنیف میں کیا فرق ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ مصنف اور تصنیف کے متعلق وحدت الوجود کے قائل نہ ہوں، کیونکہ آج کے عارفین کا جو ہے معرفت کا جو عروج ہے وہ اسی طرح کا ہی قرار دے سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتے. ہاں جی. تو یہ بقی بن مخلد قرطبی جو ہے میرے پاس، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، ملتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ہوا کیا، یہ بھی کسی نے مقالہ لکھا، مسند بقی بن مخلد جو تھا، جو کتاب ہے، اس کے جو صحابہ روات ہیں ان پر یہ مقالہ ہے. او جاہل،
اجہل الناس، با کرامت لوگ، تمہاری کرامتوں کو سلام۔ ایسے اولیاء کبھی پیدا نہیں ہوں گے جن کی الٹی کرامت ہو اپنی ڈانڈ اتارنے کے لیے۔ کرامت بھی ہو تو اپنا بیڑا گرک ہو جائے، عجیب کرامت ہے یہ میرے بھائی۔ سنو، اب اس نے کہا یہ جی مخطوط اس کا یہ چھپ چکی ہے، یہ مخطوط ہے اس کا موج۔ سنو اب تحقیق اس کے متعلق میں بتاؤں۔ ابو ظاہر ترابی نام کا ایک شخص ہے عرب کا، اس نے دعویٰ کیا جرمن کی لائبریری کارل مارکس میں اس کا مخطوطہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مبارک پوری نے ترمذی کی شرح میں، شرح کے مقدمے میں کہیں دعویٰ کیا کہ وہاں یہ پڑا ہوا ہے، لیکن نیٹ پر بیسیوں لوگوں نے ابو ظاہر ترابی اور اس مبارک پوری کا تختیہ ظاہر کیا کہ یہ غلط ہے، کوئی اس چیز کا اس کا نشان نہیں ہے ادھر۔ تم نے ایسے دعویٰ کر دیا۔ تو میرے بھائی اب آخر میں حضرت نے اپنی 5 لاکھ حدیثوں کو ثابت کرنے کے لیے چند حدیث کی کتابیں گنوائیں، ان کے نام پیش کیے، اور پھر جمع کر کے کہا 5 لاکھ سے زیادہ انہی کے اندر موجود ہیں، تو دوسروں کا کیا ذکر، باقی کا کیا تذکرہ۔ اب میں حضرت کے وہ جو کتابوں کے نام ہیں ان کے اندر جو حضرت نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ کو گنواتا ہوں۔ حضرت نے یہ کہا کہ اتنی حدیث کی جو کتابیں ہیں، فلاں جمع کرو، فلاں جمع کرو، فلاں جمع کرو، سب کی حدیثیں جمع کرو تو بے بہا حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اب ان کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو حضرت نے سوتے ہوئے جو کچھ لکھا، ان کتابوں میں سے مقدسی کی الاحادیث المختارہ، امام حیثمی کی موارد الزمان، اور ان کی جتنی ترتیب پر کتابیں ہیں ان سب کے نام لکھے اور پھر ان کی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی غیر مرتب علی ابواب الفقہ کتاب کی ترتیب کرتا ہے تو کیا ترتیب کرنے سے ہی حدیثوں کی تعداد مختلف ہو جاتی ہے؟ ان کو اتنا تمیز نہیں ہے جاہلوں کو۔ وہ بے وقوف جب تک سند نہ بدلے، اس وقت تک گنتی نہیں بدل سکتی، تعداد میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو الاحادیث المختارہ جو ہے وہ تو جمع کی ہوئی ہیں، باہر سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں لی۔ دوسری بات یہ جو ہے حیثمی کی موارد الزمان وغیرہ یا مجمع الزوائد ہے، وہ مسند احمد، معاجم ثلاثہ طبرانی کی، مسند بزار،
ہیں، اس طرح کی جو کتب ہیں ان کے اسانید کو گرا کر انہوں نے صرف فقہ کے ابواب پر اس کو مرتب کیا ہے. تو اس سے تعداد نہیں بدلے گی، اصل جو کتابیں ہیں گنتی میں حدیثوں کو ان کے اندر دیکھا جائے گا، یہ جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی. لیکن کیونکہ ان یتیموں کو اتنا تمیز ہی نہیں، ادھر جو نمبر لکھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ نمبر تو لکھے ہوئے ہیں نا، تو بات ختم ہوگی. جب نمبر لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی نمبر یہ بھی نمبر، دونوں کو ملاؤ تو بڑا نمبر، بات ختم ہوگی. یہ وہی جندے کٹانے والی بات ہے. اگلی بات دیکھیں، اگلی کتاب دیکھیں. حضرت کا علم کا حال یہ ہے، ربیع بن حبیب کی المسند جو ہے اس کو داخل کر دیا ادھر. اتنا تمیز نہیں ہے کہ وہ بازیہ فرقے کا ہے، وہ حدیثیں ہی بازیہ کی ہیں، اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ربیع بن حبیب جو ہے وہ بازیہ فرقے کا ہے، اس کی حدیثیں ان کی اپنی حدیثیں ہیں، اپنا مذہب ہے، روایتیں بھی اپنی ہیں. وہ ہمارے مذہب کی حدیثوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس طرح ہے جس طرح کے روافض کی روایتیں پکڑو اور ہمیں چیلنج کر دو. یہ دیکھو روافض کی اتنے حدیثیں ہیں لہذا ثابت ہوگی، لاکھوں حدیث ثابت ہوگی. یہ کیا ہوا؟ ہمارے اہل سنت کے ہاں جو احادیث کی کتابیں معتبر شمار ہوتی ہیں ان کی بات کرو. پھر اگلی بات دیکھو کہ الآحاد والمثانی کتاب کا مصنف بتایا امام حسن الشیبانی. میں کہتا ہوں میرا تمہیں چیلنج ہے، الآحاد والمثانی امام حسن الشیبانی دنیا میں دکھا دو، دنیا میں. تمیز ہونی چاہیے. یہ کون ہے؟ الآحاد والمثانی کن کی تصنیف ہے؟ الآحاد والمثانی کن کو کہتے ہیں؟ کس کتاب کو کہتے ہیں؟ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہو یا ان راویوں کا جن سے ایک یا دو روایتیں مروی ہوں. ایک کی وجہ سے الآحاد اور دو کی وجہ سے المثانی. تو میرے بھائی الآحاد والمثانی کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ امام ابن ابی عاصم، ان کا نام ہے احمد بن عمرو بن الضحاک الشیبانی. الضحاک الشیبانی، امام احمد بن عمرو بن ضحاک شیبانی. نام یہ تھا اور بنا دیا حسن شیبانی. کیا بات. پھر وہی بات، افسوس ہے کنز الاموال کو بھی شامل کر دیا تاکہ ان کی گنتی بھی شامل ہو جائے. اس سے پوچھو کنز الاموال والا جو ہے اس نے کوئی روایت سند کے ساتھ ذکر کیا؟ ایک روایت ہی بتا دو. امام جلال الدین سیوطی، اتنا بڑا ظلم یار، امام جلال الدین سیوطی کی جمع الجوامع کو بھی لکھ دیا. وہ وہی جمع الجوامع ہے، اس کی اگر ترتیب کی جائے تو وہ بن جاتی ہے کنز العمال. ترتیب کے بغیر جمع الجوامع، اور شرم آنی چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے جدید اور ماڈرن دور میں تمہارے پاس کیلکولیٹر جیسے کھلونے آ گئے ہیں، لیکن بچے ان کھلونوں کو اس طرح استعمال تو نہ کرو اتنے ظلم کے ساتھ. ہم تو ایمان سے کہتے ہیں ہم ایسے کھلونے جو ہیں ان کے ساتھ ایسا غلط حساب و کتاب کبھی نہیں کرتے. منذری کی ترغیب و ترہیب کو بھی ذکر کر دیا.
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ یہ میرے بھائی ان لوگوں کا مبلغ علمی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ذرہ بھی شرم ہوگی تو حضرت جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ آخری تحریر ہے، انشاءاللہ العزیز پھر آخری ہی رہے گی، اور اس کے بعد نہ لکھنے کی کوشش کریں گے بیچارے اور نہ ہی بولنے کی کوشش کریں گے، ہے جی۔ ورنہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی سابقہ بے شرمی کا اعادہ کیا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد ہم ایسے لوگوں کو منہ لگانا جو ہے وہ ہم دین کی بھی بے عزتی سمجھتے ہیں اور اپنی بھی بے عزتی سمجھتے ہیں، دین کا نقصان سمجھتے ہیں اور اپنا بھی نقصان سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ، عجیب بات ہے۔ پھر آگے میں نے چھوڑ دیا ایمان سے، میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ یہ یوں سمجھیے مجھ عرض کروا رہے ہیں، تھوڑا سا معمولی دکھا دیا کہ اس سے باقی تحریر کا حال معلوم کر لینا، ورنہ تو اتحاف الخجارۃ الماہرہ اس کا بھی ذکر کر دیا، امام بقی بن مخلد کی مسند کا بھی ذکر کر دیا۔ شرم آنی چاہیے جس کو تم نے دیکھا تک نہیں ہے۔ مصنف پر مقالہ ہے، اس کو اندر درج کر دیا ہے اور اس کی ہزاروں حدیثیں بنا دی، ہزاروں حدیثیں بنا کر کیلکولیٹر کر دیا۔ چلو بہرحال میرے دوستو، اللہ جل شانہ ایسا ہٹ دھرم بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔